تاکہ پتہ چلے کہ نیک عمل کرنے والے کون ہیں۔ درود السلام کے آزار مدینہ گنبد اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ اس نے پھر ایک مرتبہ موقع دیا کہ آپ کے درمیان حاضر ہوں۔ بہت سارے مسائل زندگی میں انسان کے لگے ہوتے ہیں، لیکن زندگی چلتی رہتی ہے۔ یہ چمن یوں ہی رہے گا اور ہزاروں بلبلیں اپنی اپنی بولیاں سب بول کر اڑ جائیں گی۔ انسانوں کے رہنے یا جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اصل چیز یہ کہ ہمارے پاس ہمارا ایمان سلامت رہے۔ آج کا جو عنوان ہے میں کوشش کروں گا کہ جلدی سے جلدی ختم کروں، کیونکہ مغرب کا وقت قریب ہے اور پھر زوال کا وقت بھی کہتے ہیں اسے، اور اس وقت بحیثیت امت بھی ایک زوال کی کیفیت میں ہم لوگ ہیں، اور پھر زندگیوں میں بھی زوال ہو رہا ہے اور بہت جلد عشاء بھی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے، اسلام پہ زندہ رکھے، اور ہمارا خاتمہ ہم سب کا ایمان پہ ہو۔ آج کا جو عنوان ہے وہ فکر اقبال پر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے اثرات۔ میں آپ کو تھوڑا سا تعارف، چونکہ یوٹیوب پہ بہت سارے ہمارے حضرات نوجوانوں کی تعداد زیادہ ہے دیکھنے والی، مسجد عالیہ کا جو یوٹیوب چینل ہے محافل عالیہ کا، اور وہ اکثر مجھے میسیجز وغیرہ بھیجتے رہتے ہیں، تو ان کے لیے میں تھوڑا سا بتا دوں کہ تعارف کرا دوں ان بزرگوں کا پہلے، پھر ہم اس کی طرف آئیں گے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا نام امام ابو حامد محمد بن محمد الغزالی تھا۔ غزال عام طور پہ کہتے ہیں سود کاٹنے کا جو کام کرتے ہیں، سود جو ہے اس کو غزال کہتے ہیں، تو جو وہ کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں غزالی ہے۔ ہمارے معاشرے میں پیشوں کے حساب سے لوگوں کو کمتر یا بڑا سمجھا جاتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ پیشوں کے حساب سے بس ایک پہچان ہوتی ہے۔ وہ ذرا آپ خاموش رہیں، تھوڑا سا اگر کوئی اہم بات ہو تو میں رک جاتا ہوں۔ تو امام غزالی یہ آپ کی پیدائش جو ہے 450 ہجری میں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا جو ہمارا کیلنڈر ہے اس کے 450 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی ہے، اور آپ کی جو ولادت ہے وہ توس ایک مقام ہے ایران کا، وہاں پہ ہوئی، اور آپ کی بڑی خدمات ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور آپ نے عالم اسلام میں خاص طور پہ اس دور میں جب یونانی فلسفہ اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ اسلامی ممالک میں داخل ہوا، اور وہ اس کے تراجم ہونے لگے، اور لوگوں کے لیے عقلیات وہ زیادہ اہم ہو گئی، تو ایمانیات پہ بھی سوال اٹھائے جانے لگے، تو امام غزالی نے بڑی زور سے اس کا رد کیا، بلکہ کہا جاتا ہے کہ امام غزالی اس وقت رد نہ کرتے تو آج شاید تشکیک کی فضا زیادہ مضبوط ہوتی۔ امام غزالی ایک آپ نے بہت کم عمر میں ہی علم کا آپ کا اتنا چرچا ہوا کہ آپ کو صدر مدرس وہاں کا جو بڑا جو مدرسہ تھا اس کا بنایا گیا، لیکن کچھ عرصے بعد آپ کو لگا کہ کچھ تشنگی باقی ہے، تو آپ وہاں سے مجاہدہ مراقبے کے لیے، اپنی عرفان ذات کے لیے آپ تلاش ذات کے لیے آپ بھٹکتے رہے، اور پھر روحانیت کا آپ نے سلسلہ اختیار کیا، اور پھر دوبارہ علمی کام میں آپ آ گئے، یعنی کہ آپ نے علم، فکر اور روحانیت یہ تینوں میدانوں میں اپنا بڑا اللہ تعالیٰ نے ان سے بڑا کام لیا ہے۔ اور
آپ کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ چھوٹے بڑے رسالے کتابیں ان کی تعداد 5000 سے زیادہ ہے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ صرف 55 سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہوا۔ تو ہمارے بزرگوں کے پاس کتنی برکت ہوتی تھی وقت میں، کتنا وہ کام کرتے تھے۔ اب امام ابن تیمیہ کا آپ کا انتقال بھی توسی میں ہوا، اور یہ مشہد کے قریب ہے ایران کے۔ اور امام ابن تیمیہ آپ کا پورا نام تقی الدین احمد بن عبد الحلیم بن تیمیہ الحرانی تھا۔ آپ 661 ہجری میں پیدا ہوئے، یعنی کہ امام غزالی کے تقریباً 205 سال بعد امام ابن تیمیہ پیدا ہوئے۔ آپ کی بڑی خدمات ہیں، آپ ایک عالم، مفسر، محدث اور فقیہ تھے۔ آپ نے اس دور میں جو روحانیت کی اصل شکل بگڑتی جا رہی تھی تصوف کی، اور اس میں بہت ساری چیزیں ایسی شامل ہو رہی تھیں عجمی فلسفے کی وجہ سے کہ بڑے مسائل پیدا ہو رہے تھے، اس میں بڑے نئی چیزیں بتائی جا رہی تھیں۔ تو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا احسان ہے کہ انہوں نے بدعت کے خلاف، شرک کے خلاف آپ نے بڑے مضبوط دلائل کے ساتھ اصلاح کی۔ آپ نے کچھ فلسفیانہ جو مشگافیاں تھیں اس دور کی، ان کا بھی رد کیا۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ امام غزالی کے بعد جو خلا تھا، علمی خلا، وہ آپ کے ذریعے سے پر ہوا، میں کہہ سکتا ہوں، اور آپ کی وجہ سے بہت ساری بدعات کا خاتمہ ہوا۔ ان دونوں بزرگوں کا ہم پر بڑا احسان ہے۔ میرے دادا مرحوم سالار نذیر الدین غازی علیہ رحمہ اکثر کہا کرتے تھے کہ اگر اپنی فکر میں اعتدال لانا چاہتے ہو تو ان دونوں بزرگوں کو پڑھو۔ ان دونوں بزرگوں کو جب پڑھیں گے، الگ الگ دور میں الگ الگ ان کی فکریں تھیں، تو تب آپ کو لگے گا کہ آپ کے اندر ایک اعتدال پیدا ہوگا، فکر کے اندر افراد و تفریح سے بچ جائیں گے۔ تو آپ کی پیدائش جو حران میں ہوئی تھی، یہ موجودہ ترکی میں ہے۔ آپ فقہ حنبلی کے بہت بڑے عالم تھے، اور جہاد میں بھی منگولوں کے خلاف جہاد میں بہت بڑا حصہ لیا انہوں نے، اور حق گو عالم تھے، کبھی کسی کی پرواہ نہیں کرتے کسی بادشاہ کی۔ اور پھر آپ کو انتقال بھی جیل میں ہی ہوا، بادشاہ ناراض ہو گئے آپ کی حق گوئی سے، اور برسہ برس ان کو جیل میں رکھا، اور وہیں ان کا انتقال ہوا۔ اور آج بھی ان کی تحریریں، آج بھی ان دونوں بزرگوں کی تحریر، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی، یہ دونوں تحریریں اور ان کے افکار آج بھی تازہ ہیں، زندہ ہیں، آج تک ہم سب لوگ استفادہ کرتے ہیں۔ اب علامہ اقبال کے تعلق سے تو آپ جانتے ہی ہیں، علامہ اقبال کے تعلق سے کوئی چیز تعارف کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے درمیان اقبال کو پیدا کیا، بلکہ اقبال ان دونوں شخصیتوں کا مجموعہ ہے، میں کہہ سکتا ہوں۔ اقبال کے افکار پہ ان دونوں شخصیتوں کا اتنا بڑا اثر ہے کہ آپ کو لگے گا کہ یہ ان دونوں شخصیتوں کے خیالات ہی اقبال نے پیش کیے اپنے پیرائے میں۔ ڈاکٹر علی شریعتی کی بات مجھے یاد آ رہی ہے، جو ایران کے بہت بڑے دانشور اور مفکر تھے۔ انہوں نے کہا تھا اقبال کے بارے میں کہ اقبال اسلام کی 1400 سالہ تاریخ کا نچوڑ ہے۔ تو اقبال نے ان دونوں سے بہت استفادہ کیا۔ آپ کے اشعار میں جگہ جگہ، جب ایک مرتبہ آپ غزالی کو اور تیمیہ کو پڑھتے ہیں اور اس کے بعد اقبال کو پڑھتے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ اقبال نے اس جگہ سے استفادہ کیا ہے۔ تو علامہ اقبال 9 نومبر 1877 سیالکوٹ میں پیدا ہوئے، اور آپ کی وفات 21 اپریل 1938 لاہور میں ہوئی۔ مسجد بادشاہی میں ہی آپ کا مزار بھی ہے۔ تو امام غزالی اور امام ابن تیمیہ کے درمیان تقریباً 205 سال کا وقفہ ہے، اور امام ابن تیمیہ اور علامہ اقبال کے درمیان 614 سال کا وقفہ ہے، اور امام غزالی اور اقبال کے درمیان 819 سال کا وقفہ ہے۔ یعنی کہ یہ 800 سال کے اندر یہ 3 بڑی شخصیتیں، ویسے تو بہت ساری شخصیتیں آئیں اور انہوں نے کام کیا، لیکن ان 3 شخصیتوں نے کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ انہوں نے امت کے لیے، غزالی کا ایک دور تھا
پھر ابن تیمیہ کا ایک دور تھا، اور اس کے بعد ایک لمبے گیپ کے بعد اللہ تعالیٰ نے اقبال کو پیدا کیا، اور اقبال تو نے ان دونوں کے افکار کو پیش کیا، ان کا فکری اصل قبول کیا۔ لیکن اقبال کی ایک خاص بات یہ ہے، اور ایک بات ذہن میں رکھیے کہ چاہے کوئی کتنا ہی بڑا بزرگ ہو، سارے ادب و احترام کے ساتھ یہ علمی گفتگو ہے، میں کوئی مسلکی یا پھر جذباتی یا واعظ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک انٹلیکچوئل ڈسکورس کہہ سکتے ہیں آپ اسے۔ خیر میں انٹلیکچوئل نہیں ہوں، لیکن علمی گفتگو ہے، علمی انداز سے بات ہو رہی ہے، علمی انداز سے ہم بات کریں گے، جذبات سے پرے ہو کر حقائق کی بنیاد پہ، اور جو علم ہم تک پہنچا ہے اس کی بنیاد پہ۔ تمام بزرگ جو ہیں ہمارے، یہ جو چاہے وہ امام غزالی ہو، چاہے امام ابن تیمیہ ہو یا اقبال ہو، ان سب نے کنٹریبیوٹ کیا، لیکن یہ سب معصوم عن الخطا نہیں تھے۔ ضروری نہیں کہ ان کی پیش کی گئی ساری چیزیں ہماری سمجھ کے مطابق، ہو سکتا ہے ہم بھی غلط سمجھ رہے ہوں، ہمارے نزدیک درست ہوں۔ وقت کے ساتھ تحقیقات ہوتی رہتی ہیں، نئی چیزیں سامنے آتی ہیں، پرانی چیزیں رد ہوتی ہیں۔ تو اقبال کا معاملہ بھی یہی تھا کہ اقبال نے ان دونوں سے استفادہ کیا، لیکن ان کی جامد تقلید نہیں کی، یعنی کہ آنکھ بند کر کے ان کے کسی بات پہ یقین نہیں کیا۔ جہاں آپ نے امام غزالی کو مفکر کے طور پہ دیکھا جس نے عقل اور روحانیت کے درمیان توازن پیدا کیا، آپ نے اسے قبول کیا۔ آپ نے امام غزالی کا جو فلسفہ تھا اسے رد نہیں کیا، بلکہ اس کی تطہیر کی۔ اقبال نے جیسے کہا ہے ایک جگہ کہ رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی۔ تو اقبال نے استفادہ کیا، لیکن جہاں اقبال کو لگا کہ یہاں اقبال کے نزدیک، اقبال کے اپنی فکر کے نزدیک، وہاں اس پہ انہوں نے بہت اچھے انداز سے تنقید کی۔ اقبال نے ایک اور چیز قبول کی غزالی کی، وہ ہے دل کی اصلاح تزکیہ نفس۔ بلکہ اقبال کی ایک نظم تو ایسا لگتا ہے کہ امام غزالی کی جو کتاب ہے احیاء علوم الدین، اس کا نچوڑ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، ہے نا؟ یہ پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من۔ تو یہ اصلاح قلب اور تزکیہ نفس اور باطنی زندگی، باطنی طاقت کو اقبال نے قبول کیا۔ اقبال کو ایک بڑا، چونکہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور کے حجت الاسلام تھے، آپ نے حجت قائم کی تھی، اس پائے کا عالم میرے خیال میں اب تک اس پائے کا عالم شاید ہمیں نصیب نہیں ہوا ہو۔ اور اس دور میں، فتنوں کے اس دور میں بہت سارے علماء ہیں، الحمدللہ میں ان کی قدر کرتا ہوں، لیکن میں بچپن سے غزالی کا مطالعہ کرتے آ رہا ہوں، غزالی اور ابن تیمیہ کا۔ میرا جو ناقص، میں کیونکہ ایک طالب علم ہوں، اور میں نے دیکھا کہ ان دونوں حضرات نے اپنے دور میں، اس دور میں جو اویلیبل ریسورسز تھے، جو وسائل موجود تھے، ان کی بنیاد پر جو کام کیا، یہ شاید بہت مشکل ہے۔ بہتر چیزیں آئیں گی، لیکن ان لوگوں نے کنٹریبیوٹ کیا۔ تو ان کا یہ تھا کہ چونکہ ایک بڑے عالم دین خود بھی تھے، اور علم اور روحانیت جب مل جاتے ہیں تو بڑا حسین امتزاج ہوتا ہے یہ، کیونکہ اکثر روحانیت کے علم بردار ہمارے نزدیک نظر آتے ہیں کہ وہ جہالت کی باتیں کرتے ہیں، تو جو شریعت کے دائرے میں فٹ نہیں ہوتی ہیں، جو آج کل جیسے کہ بچے اکثر مجھ سے سوالات کرتے ہیں واٹس ایپ پہ، یہ کرامت کیسے ممکن ہے، اور جب سے کیمرے ایجاد ہوئے ہیں کرامتیں کیوں بند ہو گئی ہیں، تو وغیرہ وغیرہ۔ میں ان لوگوں کی کیوریاسٹی ہے، ان کو اچھے انداز سے سمجھانا چاہیے کہ مسئلہ کرامت اور غیر کرامت کا نہیں ہے، مسئلہ یہ کہ صاحب کرامت کو خود اندازہ نہیں ہوتا کہ اس سے کرامت ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ ایک الگ چیز ہے، یہ ایک دنیا الگ ہے، لیکن ہماری ساری چیزیں شریعت محمدی کی پابند ہونی چاہیے۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم سے ایک رتی آگے بھی بڑھ جائیں گے تو دین سے خارج ہو جائیں گے، قرآن و سنت سے۔ یعنی کہ جن کے آگے آواز بلند کرنا اعمال کے ضائع ہونے کا سبب ہے، لا ترفع اصواتکم فوق صوت النبی، تو ان کے حکم کے آگے بڑھ جانا کتنا بڑا ہے پھر۔ تو امام غزالی کا بڑا یہ تھا کہ انہوں نے
علم کی خشکی جو تھی اس کو روحانیت کے ساتھ جوڑ دیا. اور پھر اقبال کا جو فلسفہ خودی جو ہے اور حرکت، عمل اور خودی، یہ تینوں کے، یہ شاید مجھے ایسا لگتا ہے کہ بہت زیادہ استفادہ انہوں نے امام غزالی سے کیا. اب امام ابن تیمیہ ایک بہت ہی جرأت مند آدمی تھے. امام ابن تیمیہ کی زندگی کا بڑا حصہ یا تو جنگوں میں گزرا یا جیل میں گزرا. اس کے باوجود ان لوگوں نے اتنا بڑا کام کیا. وہ جرأت، وہ شجاعت، وہ دلیری. بلکہ ایک جگہ میں پڑھ رہا تھا کہ تیمیہ کے جسم پہ کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جہاں تلوار کا مار نہیں تھا. یعنی کہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے بزرگ صرف کتابیں لے کے بیٹھے نہیں رہے. جب وقت آیا تو پڑھایا، اور جب وقت آیا تو میدان میں بھی نکلے. ٹھیک ہے. اقبال نے شاید اسی لیے کہا ہے کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری. تو یہ امام غزالی، امام ابن تیمیہ کا جو ایک جرأت مندی اقبال نے اپنے نزدیک اس سے کیا. دوسری، تقلید جامد کی مخالفت کی امام ابن تیمیہ نے، اور براہ راست قرآن و سنت سے رجوع کرنے کی آپ نے تلقین کی. اس کو انڈورس کیا، اس کو قبول کیا اقبال نے. قرآن میں ہو تازنہ مرد مسلمہ، اللہ کرے تجھ کو ادا جدت کردار. تو اقبال کے نزدیک قرآن ہی سارے مسائل کا حل تھا. اور ظاہری بات ہے قرآن صاحب قرآن کے بغیر نہیں ہو سکتا. جب بھی ہم قرآن کہیں گے تو صاحب قرآن شامل ہیں اس میں. اور پھر ابن تیمیہ نے جو یونانی فلسفہ تھا اس کا جو رد کیا ہے جس انداز سے، تحفظ الفلاسفہ اور تحفظ التحافان کی جو کتابیں ہیں. افسوس اس بات کا ہے کہ ان بزرگوں کے ناموں سے بھی ہماری نئی نسل واقف نہیں ہے. ان کی کتابیں تو دور کی بات ہے، بلکہ بسا اوقات جو مدرسے سے فارغ علماء ہیں، ہم جیسے انگریزی پڑھے لکھے لوگ جو کہ اردو داں نہیں ہیں، ہم ان سے جب ان کو حوالے دیتے ہیں، ریفرنسز دیتے ہیں، تو وہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں یہ کتاب تو ہمارے مطالعے سے نہیں گزری. پہلے اسلاف کا ایسا مسئلہ نہیں تھا، یہ کتابیں پڑھائی جاتی تھیں. اور پھر ایک اور اہم موضوع جس پہ اقبال نے، امام تیمیہ نے بڑا کام کیا، وہ اجتہاد ہے. دیکھیں، اجتہاد اور جہاد قیامت تک جاری رہے گا. اجتہاد جہاں قرآن و سنت میں کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی تو ان کی بنیاد پہ کوئی چیز اپنے ذہن سے سوچنا اور اسے دین کی طرف لے آنا، یہ اجتہاد ہے. تو اقبال کی فکر میں آپ کو غزالی کی روحانیت اور ابن تیمیہ کی جرأت دونوں ملتے ہیں. اب میں تھوڑا سا تفصیل سے اس غزالی کے جو افکار اقبال کی فکر پہ ہیں ان کی طرف آؤں گا. جیسے میں نے کہا کہ علمی گفتگو ہے، خشک گفتگو ہے. ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے بعض لوگوں کو نیند بھی آ رہی ہو اس سلسلے میں. میں دل پھاڑ دینے والی پرجوش تقریر نہیں کر سکتا، نہ میرا اب تو دل کا مریض ہو گیا تو اتنی زور سے چیخ بھی نہیں سکتا کہ مائک پھٹ جائے. مجھے سیدھے سادے انداز میں پیش کرنی ہے بات آپ کے سامنے، اور اس کا سب سے اولین مخاطب میں ہوں. اگر کوئی نصیحت ہے، میں ایک طالب علم ہوں، میں کوئی عالم نہیں ہوں، کوئی دانشور نہیں ہوں، کوئی اردو داں نہیں ہوں. اپنا حاصل مطالعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اللہ نے مجھے موقع دیا کہ اقبالیات کی 150 سے زیادہ بلکہ زیادہ ہی نشستوں کو میں نے یہاں مخاطب کیا، تاریخ اسلام میں بھی. اور اللہ کا احسان ہے کہ ساری دنیا میں مختلف جگہ پہ اللہ تعالیٰ لے جاتا ہے. اپنے ٹوٹے پھوٹے خیالات پیش کرتا ہوں. تو یہاں پہ اقبال نے تصور انسانیت اور فلسفہ خودی کو غزالی کے ذریعے سے، غزالی کی جو امام غزالی کے احیاء العلوم اور دیگر تصانیف سے اس کو حاصل کیا، اور انسان کو اخلاقی، روحانی اور باطنی تجلیات کا مرکز قرار دیا. اور پھر اقبال نے اسی بنیاد پہ اپنا فلسفہ خودی پیش کیا. فلسفہ خودی کیا ہے؟ کہ انسان محض مادی وجود نہیں، دیگر جانوروں کی طرح ہم پیدا ہوئے، نسل بڑھائی، مر گئے نہیں، بلکہ انسان اشرف المخلوقات ہے. اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ پیدا کیا ہے، اپنا زمین پہ اپنا نائب بنایا ہے، تو اس کی سطح دوسروں سے اونچی ہے. انسان محض مادی وجود نہیں بلکہ اخلاق کی روحانی طاقت کا مظہر ہے. خودی کی تربیت سے انسان اپنی تقدیر خود بناتا ہے. یعنی کہ
دعا کا جو ذریعہ ہے، اقبال نے کسی جگہ یہی کہا نا کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو اتنا راضی کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے حق میں فیصلے فرما دیتے ہیں. اور تزکیہ نفس کو کنٹرول کیے بغیر خود ہی مستحکم نہیں ہوتی. ہر چھوٹی چھوٹی چیزوں کی طرف اگر ہم لپکیں گے، دنیائی جو لشکاریں ہیں، نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، مگر سنائی یہ جھوٹے نگوں کی رضا کاری ہے. ہر باطل کی طرف دوڑ رہے ہیں، ہر چمک دمک کی طرف دوڑ رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد اینڈ آف دا ڈے کیا ہے؟ وی آر دا لوزرس. نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، باوجود کوشش کے نہ کروڑ پتی بن سکے، نہ جنت کا پروانہ حاصل کر سکے. اور اگر تم آخرت کی فکر کرتے، اللہ کو راضی کرتے، تو اللہ تعالیٰ دنیا کو غلام بنا کے تمہارے قدموں میں ڈال دیتا. ٹھیک ہے. اقبال نے دوسرا جو ہے عقل و عرفان کی تطبیق کی، کہ امام غزالی نے عقل کی قدر کی. عقل ہے، موجودات کی دنیا ہے، لیکن اسے کامل ذریعہ معرفت نہیں کہا جا سکتا. یعنی عقل کی بنیاد پہ ہم بہت ساری چیزیں نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ ہمارا ایمان بالغیب ہے. ٹھیک ہے. عقل عیار ہے، 100 بھیس بدل لیتی ہے. عشق بیچارہ، نہ ملا ہے نہ زاہد نہ حکیم. پھر عشق کی تیغ جگردار اڑا لی کس نے؟ عقل کے ہاتھ میں خالی ہے، علم کے ہاتھ میں خالی ہے نیام ہے ساقی. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محول تماشا لب بام. ابھی تخمین و زن، کیلکولیشن، کاسٹ بینیفٹ انالیسس کے ذریعے سے نہیں ہوتا، بلکہ بعض اوقات دل کی سننی ہوتی ہے. اور دل بھی اصل منبع ہے آپ کی. اور آج کی سائنس بھی کہہ رہی ہے کہ دماغی سب کچھ نہیں ہے، بلکہ دل ہی اصل وزڈم ہے. اس سلسلے میں ایک حال ہی میں نے ایک شیئر کی تھی چیز، ابھی میرے پاس وقت نہیں بتاؤں، کہ سائنس خود کہہ رہی ہے کہ ایک شخص کا مکمل طور پہ دماغی کام نہیں کر رہا، لیکن اس کا دل برابر ہے. مطلب کہ وہ اس کے خیالات، اس کی یہ. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ دل جو ہے عقل کی رہنمائی کرتا ہے. اچھا ہے دل کے پاس رہے پاسبان عقل، سامنے گڑا ہے گر جائیں گا، ٹھیک ہے بات، لیکن چلنا ہی نہیں، یہ بات نہیں ماننا ہے. پھر عقل کی گھڑی کی بات تک تو ہم سمجھ میں آ گئے، گریں گے اس وقت. تو عقل رہنمائی کرتا ہے، عقل کی رہنمائی کرتا ہے دل. اور عشق قوت محرکہ فراہم کرتی. جب تک کسی سے ٹوٹ کے محبت نہیں ہوتی وہ مزہ نہیں آتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ اللہ کے قریب ہیں، اولیاء اللہ ہیں، وہ اللہ سے شدت سے محبت کرتے ہیں. اشد حب اللہ. کسی مولانا نے بڑا اچھا کہا تھا، مجھے بڑا اچھا لگا تھا، کہ لڑکی سے جب عشق ہوتا ہے تو دل سے سوچتا ہے، اور اللہ سے عشق ہوتا ہے تو دماغ سے سوچتا ہے. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا نکل جاؤ، نکل گئے. اللہ نے کہا بیٹھو، بیٹھ جائے، نکلو. اللہ نے کہا نکل گئے. جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ خدا نہ ہوا. ہم کیا لے کے آئے تھے؟ سب تو مولا کا ہے. اور اگر مولا بچانا چاہے تو ہزاروں کے بیچ ہی بچا سکتا ہے، ورنہ بعض اوقات تو بیت الخلاء میں موت واقع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں ہیں. تو ان دونوں کو ملا کر انسان کی کوشش مکمل ہوتی ہے. اقبال کے ہاں عقل اور عشق کا امتزاج غزالی کے موقف سے مشابہ ہے، اگرچہ اقبال کا عشق زیادہ فعال اور انقلابی ہے ابن تیمیہ کی وجہ سے. عشق کا مطلب یہ نہیں کہ گھر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بھی آ کے مار رہا کر رہا نہیں. ہمارے جتنے بزرگ ہیں، جتنے بزرگان دین ہیں، جن کے بارگاہوں پہ ہم حاضری دیتے ہیں، جا کے دیکھتے ہیں، لیکن ان سے ہم سیکھتے نہیں ہیں کہ ان لوگوں نے اپنی جان کھپا دی دین کے لیے، اپنے سرسبز و شاداب ملک چھوڑ کے آئے یہاں پہ تبلیغ دین کے لیے، ہمارے لیے. جب ضرورت پڑی تو اپنے سروں کے نذرانے پیش کیے. میرے جد اللہ خود ہیں، انہوں نے اللہ کی راہ میں آئے، بادشاہ نے کہا کہ چلو واپس چلتے ہیں، تو واپس جانے کے لیے ہم تھوڑی آئے ہیں یہاں پر، ہم تو آئے ہیں یہاں پہ اللہ کے دین کے لیے. تو امام ابن تیمیہ کا جو
امام ابن تیمیہ کی جھلک مجھے امام غزالی کے ساتھ اقبال میں زیادہ نظر آتی ہے، اس لیے کہ آپ نے عمل کو مرکزیت دی، قرآن کو براہ راست حیات بخش قوت کے طور پہ لیا، اور جمود بدعت اور غیر اسلامی اثرات پر تنقید کی۔ اقبال نے بھی بڑا تنقید کی ہے، بڑی تنقید کی ہے۔ جیسے اقبال نے تصوف جامد جو تھا، جس نے دنیا سے کاٹ کے رکھا، ایسا نہیں، اقبال وہ کہتے ہیں کہ تصوف تو وہ ہے کہ بوریے پہ بیٹھ کے ساری دنیا پہ حکمرانی کرے ہو، پھٹے پیوند کے ساتھ قیصر و کسریٰ کو للکارے، اور یہ ہمارے بزرگوں نے کیا۔ اقبال کے نزدیک تصوف وہ تھا، رہا نہ حلقے صوفی میں سوز مشتاقی، فسانہ ہائے کرامات رہ گئے باقی۔ اب آخر میں نتیجہ کیا پیش کر سکتا ہوں ان بزرگوں کے بارے میں۔ علامہ اقبال کی فکر ایک جامع اور خود مختار فلسفہ ہے، مگر اس کی تشکیل میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی روحانی گہرائی اور امام ابن تیمیہ کی عملی و اصلاحی صلابت دونوں شامل ہیں۔ یوں کہا جا سکتا ہے، اپنی بات ختم کرنے سے پہلے میں کر دوں، کہ غزالی نے اقبال کو باطن کا حسن دیا اور ابن تیمیہ نے عمل کا جوہر دیا۔ اقبال کا فلسفہ خودی، اقبال کا فلسفہ، اقبال کی شاعری، انہی دونوں کا حسین امتزاج ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ بھی ہم نے سنا ہے، اس میں جو اچھی چیزیں تھیں ہمارے دماغ میں، اللہ تعالیٰ راسخ کر دے۔ اگر اس میں کوئی خرابی ہے تو میری اپنی طرف سے، میری کم علمی کی وجہ سے ہے، مجھے معاف کر دیجئے، اور اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے دلوں سے دور کر دے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو علم کا قدردان بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اپنے اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جانگزی کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے دلوں میں وہی ایمان آئے جو صحابہ کرام اولیاء اللہ کا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی کامیاب کرے اور آخرت میں بھی کامیاب کرے۔ اللہ تعالیٰ پھر ایک مرتبہ اس امت کو علم کا علمبردار بنائے۔ جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔